السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ابن فرناس، جس کا پورا نام عباس قاسم ابن فرناس تھا، وہ ایک موجد، مہندس، تیارچی، حکیم، شاعر اور موسیقار، طبیعیات، ماہر فلکیات اور کیمیا دان تھے۔ وہ اندلس کے شہر ازن میں 810 عیسوی میں پیدا ہوئے اور بعد میں قرطبہ میں رہائش اختیار کی۔ عباس ابن فرناس بربر نصرات اور جنوبی اسپین کے ضلع تقرنا کا باشندہ تھے۔ ابن فرناس نے اپنی تمام عمر قرطبہ میں بسر کی اور اپنے علم و حکم کی بنا پر اس زمانے کا عظیم ترین سائنسدان کہلایا۔ اس کی ایجادات اور اختراعات بے شمار ہیں۔ اگر اسے اپنے زمانے کا نابغہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ وہ علم ریاضی، شاعری، طبیعیات، پراسرار علوم کا ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھا۔ اس نے پانی کی گھڑی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا اور تو اور اپنی تجربہ گاہ میں اس نے شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلانیٹیریم بنایا جس میں لوگ بیٹھ کر ستارے، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج و چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ ان کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھا جو 8ویں صدی میں بغداد میں ہو گزرا تھا۔ اس کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا ہے۔ اس نے شاعری میں علم و عروج اور حسابی تکتیک کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نئی آئی تھی اور کوئی اس کے مندرجات سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کر دی گئی۔ وہ اسے لے کے ایک گوشے میں چند لمحے کے لیے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیے، جسے سن کر وہ اس کی مہارت اور یادداشت پر حیران رہ گئے۔ 822 عیسوی میں جب نیا خلیفہ عبد الرحمن دوم تخت ہوا تو اس نے دنیا سے تمام باصلاحیت افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تو ان میں سے ایک ابن عباس بھی تھے۔ خلیفہ عبد الرحمن دوم کے زیر سرپرستی 852 عیسوی میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے پروں کی طرح کی ایک بڑی سی چادر کے ذریعے قرطبہ کی ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے اس نے لوگوں کے ساتھ شرطیں بھی لگائیں، مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا اور اس کو معمولی سی چوٹیں آئیں۔ ارمن کسی حد تک اپنی شرط جیت گیا تھا۔ اس کو دنیا کا سب سے پہلا پیراشوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عباس ابن فرناس بھی یہ دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات کرنا شروع کر دیے اور 23 سال بعد ان کا تجربہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی ٹیکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے پرندوں کے سے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے منڈ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن داخل کے بنائے ہوئے محل رفاسا کے اوپر واقع ایک پہاڑ چڑھ گیا اور کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا، اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی کے دوسرے ربع میں پیش آیا اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا ہوا میں اڑنے والا پہلا انسان کہلایا۔
اس نے اپنا تجربہ اسی جگہ ارمان کی چھلانگ کے تقریباً 23 برس بعد کیا۔ یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جس کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار خطہ زمین واقع تھا۔ اس جگہ ہوا نیچے سے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی اور اس کے بعد بلندی کی جانب جاتی تھی۔ وہاں پرندے ہوا کی اس قوت کی وجہ سے دوران پرواز فضا میں معلق رہنے کا مزہ اٹھاتے تھے۔ ابن فرناس نے پچھلے 23 برس ایروڈائنامکس کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ مقررہ دن چھلانگ لگانے کے بعد ابن فرناس ہوا میں کچھ روایت کے مطابق 10 سیکنڈ پرواز کرتا رہا، مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکرایا۔ اس کی کمر اور چند دوسری ہڈیاں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ ایک عرصہ صاحب فراش رہا، مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی اس معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ درد اور معذوری اس کی بقیہ عمر کے 12 سال تک اس کے ساتھ رہی۔ قدامت پرست لوگوں کا کہنا تھا کہ خدا نے اس کو سزا دی ہے کیونکہ اس نے فانی انسان ہوتے ہوئے خدا کی دوسری مخلوق کی طرح بلندی پر جانا چاہا تھا۔ اس طرح کے تانے وہ اپنی بقیہ عمر بھی سنتا رہا۔ جب کبھی وہ عوام کے درمیان جاتا تھا، اپنی جسمانی تکلیف کو کم کرنے کی خاطر وہ شراب اور نشہ آور ادویات کا سہارا لیتا رہا۔ تاہم ان بقیہ سالوں میں اس نے اپنے پلانٹیریم کو امیر اندلس کی فرمائش پر موبائل بنایا، پانی اور دوسری قسم کی گھڑیاں بنانا بھی جاری رکھی۔ اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر غور کرتا تھا کہ آخر پرواز کے وقت سوٹ میں کیا خرابی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسے اپنی اس غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا ہوگا۔ ابن فرناس کے گزرنے کے کئی سال بعد تقریباً 1010 عیسوی میں ایک یورپی راہب علم المال میسپیری نے بھی عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق اڑن مشین بنائی، اور اس کے مزید کچھ صدیوں کے بعد 15ویں صدی میں لیونارڈو ونچی نے اس میں اضافہ کیا۔ علم ہیبت اور فلکیات اور علم نجوم کے سائنسدان علی بن خلاقی اندلسی اور مظفر الدین طوسی کی خدمات بڑی تعداد کی حامل ہیں، مگر ان سے بھی بہت پہلے 3 صدی ہجری میں قرطبہ کے عظیم سائنسدان عباس بن فرناس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کی سیارہ گاہ کی بنیاد بنا۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج و چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوب جا سکتا تھا۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا، اور بعد ازاں البیرونی اور ازرقی نے ایکوٹوریل انسٹرومنٹ کو وضع کیا اور ترقی دی۔